دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی امریکن FBI نے ٹاپ 10 موسٹ وانٹڈ لسٹ جاری کر دی ہے، جس میں ایک ایسی خاتون بھی شامل ہے جس نے تقریباً 4 ارب امریکی ڈالرز کا لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور اس کے بعد منظر سے غائب ہو گئی۔ دنیا کی اس خفیہ ایجنسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنی فیس سرجری کروا کر چہرے کے خد و خال تبدیل کر دیے ہوں۔ اس عورت کا نام اس لسٹ میں کیوں ہے، اس کا کیا نام ہے اور اس کی کیا کہانی ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے 1950 میں دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ وانٹڈ لسٹ شائع کرنا شروع کی۔ اب تک 531 لوگوں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں صرف 11 خواتین ہیں۔ FBI کی موجودہ ٹاپ 10 لسٹ میں صرف ایک خاتون کا نام شامل ہے۔ اس خاتون کا نام کسی قتل یا دہشت گردی کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا نام اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ اس نے وہ خطرناک کام کر دکھائے جو شاید دنیا کے خطرناک مجرم بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا، 30 لاکھ لوگوں سے 4 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ہتھیائی اور ایسے غائب ہوئی کہ پچھلے 6 سال سے اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ اس خاتون کا نام روجا اگناتوا ہے اور اس کا تعلق یورپی ملک بلغاریہ سے ہے۔ یہ کرپٹو کوئن کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ روجا کے والد انجینئر اور والدہ اسکول ٹیچر تھی۔ روجا شروع سے ہی پیسے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی پیسہ کمانے کے حوالے سے کئی کتابیں پڑھ لی تھیں۔ یہ اپنے کلاس فیلو سے کہا کرتی تھی کہ 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اسے کروڑ پتی بننا ہے۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انٹرنیشنل لا کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں اس نے جرمنی سے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں PhD کیا۔ اس نے ایک کنسلٹنسی فرم میں بطور ملازم جاب اختیار کر لی اور یہاں پر اس نے ایسی اپنی گرومنگ کی کہ اس کی کمیونیکیشن سکلز کو دیکھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے سپیکرز بھی حیران رہ جاتے۔ اسے بلغارین، رشین، جرمن اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر کمال کی مہارت حاصل تھی۔ اسی لیے یہ بڑے بڑے لوگوں کو بڑے آرام سے منٹوں میں رام کر لیا کرتی تھی۔ اس کا پورٹ فولیو انتہائی زبردست تھا۔ اس کے پاس نامی گرامی اداروں کی ڈگریاں اور انٹرنیشنل فرمز کے ساتھ کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ تھا۔ 2014 میں اس نے ون کوائن کے نام سے کرپٹو کرنسی لانچ کی۔ اس کام میں اسے اس کے پارٹنر گرین ووڈ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ان دونوں نے مل کر ون کوائن کو بٹ کوائن کے مقابلے کی ایک کرنسی کے طور پر دنیا بھر میں پیش کرنا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو باور کروایا کہ بٹ کوائن کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ون کوائن ہی مستقبل کی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی۔ بٹ کوائن خاص لوگوں کی کرنسی ہے جس کی صرف ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے، جبکہ ون کوائن ایک کنزیومر کرنسی ہے جس کو شاپنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں پارٹنرز نے مل کر یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی سیلز کمپنیوں کو ہائر کیا اور اپنا نیٹ ورک امریکہ سمیت پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ اب ہر ملک میں ان کے آفیسز کھلنے لگے اور لوگ دھڑا دھڑ ون کوائن میں انویسٹمنٹ کرنے لگے۔ انویسٹر سے کہا گیا کہ ان کی سرمایہ کاری پر 5 سے 10 گنا تک ریٹرن دیا جائے گا۔ لوگوں کو یہ ترغیب بھی دی گئی کہ اگر وہ نئے لوگوں سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو انہیں اس کا کمیشن بھی دیا جائے گا۔ کمیشن کے لالچ میں لوگوں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی اس عظیم کام میں انویسٹمنٹ کروانا شروع کر دی۔ مختلف شہروں میں ون کوائن کی پروموشن کے لیے بڑی بڑی کارپوریٹ تقریبات ہونے لگیں جن میں ہزاروں لوگ شرکت کرنے لگے۔ ان کے سیمینارز میں شرکت کرنے والے لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے جانے لگے۔ 2016 تک دنیا بھر سے 30 لاکھ لوگ ون کوائن میں 4 ارب ڈالر سے زائد رقم لگا چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک 2016 میں کچھ انویسٹرز نے اپنی اصل رقم نکلوانے کی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہ ملی۔ یہ بات سوشل میڈیا پر پھیلی تو اور لوگ بھی اپنا سرمایہ نکالنے کے لیے بھاگے، لیکن کوئی بھی پیسے نہیں نکال پا رہا تھا۔ جب بہت زیادہ شکایات سامنے آئیں تو مختلف ملکوں میں ون کوائن کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کرپٹو کوئن کے خلاف دنیا کے 25 ممالک میں مقدمات درج ہوئے اور اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ پولیس اور وفاقی اداروں نے ون کوائن کی تحقیقات شروع کر دیں۔ امریکہ کی FBI بھی کرپٹو کوئن کے خلاف چھان بین کرنے میں مصروف عمل ہونے لگی۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ون کوائن نامی کرنسی کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔
ये एक पोंजी स्कीम थी जिसमें नए इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी से पुराने इन्वेस्टर्स को मुनाफा दिया जाता था। क्रिप्टो कॉइन ने पहले तो तहकीकात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इसमें दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी FBI शामिल हुई तो इसकी कांपे टांग गईं। अक्टूबर 2017 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो कॉइन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। इसके 2 ही हफ्तों के बाद 25 अक्टूबर 2017 को क्रिप्टो कॉइन रूजा मंजर आम से गायब हो गई। इसने बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया से एक फ्लाइट पकड़ी और यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस पहुंची। उसके बाद ये मंजर आम से ऐसी गायब हुई कि 6 साल से इसे कोई नहीं ढूंढ पाया। अमेरिकन खुफिया एजेंसी FBI को शक है कि रूजा ने एथेंस से अपने जर्मन पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात, जर्मनी, रूस और मशरकी यूरोप या वापस बल्गारिया का सफर किया होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी FBI की जानिब से रूजा का पता देने वाले को 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स बतौर इनाम दिया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि उसने अपना हुलिया बदलने के लिए काफी महंगी सर्जरी करवा ली हो, जिससे उसके चेहरे के खदोखाल ही मुकम्मल तौर पर बदल गए हों। ये क्रिप्टो कॉइन लोगों के 4 अरब अमेरिकी डॉलर्स लेकर मंजर आम से गायब हो गई। इसके पार्टनर ग्रीनवुड को जुलाई 2018 में थाईलैंड से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। इसे अभी कुछ दिन पहले ही 20 साल की कैद सुनाई गई है। क्रिप्टो कॉइन रूजा का भाई भी इस फ्रॉड में मुलव्विस था। उसे मार्च 2019 में लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अदालती दस्तावेजात से पता चलता है कि ग्रीनवुड और रूजा ने वन कॉइन शुरू ही लोगों को लूटने के लिए किया था। 2014 की इनकी एक और ईमेल के मुताबिक इन दोनों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों को दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी करार दिया। पाकिस्तान में भी हर साल इस तरह की फ्रॉड पर मुबनी पोंजी स्कीम्स आती रहती हैं, जिसमें सादालू शहरियों को बहुत आसानी से लूट लिया जाता है। पाकिस्तान में डबल शाह से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज भी जारी है। पाकिस्तान में हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, जिसकी वजह से ये सादालू इंसान उन लोगों के ओछे हथकंडों और लालच में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। लेकिन इन तमाम मामलात के बाद आने वाली नई पोंजी स्कीमों में भी ये सादालू इंसान बार बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और नसीहत नहीं पकड़ते। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में कोई और बड़ी पोंजी स्कीम आए और लोग इस पर फिर से एतबार करके अपने करोड़ों रुपए की जमा पूंजी जाया कर लें। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।